بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو بھائی میں نے آپ کو دو پارٹس کے قصے آپ کو سنا دیے تھے میں نے، اب یہ تیسرا پارٹ شروع ہو رہا ہے، ہول لاک طوفان۔ یہ بھی سید سلسلہ قصص الانبیاء ہے، یہ اسی کے سارے پارٹس ہیں۔ یہ اب تھرڈ پارٹ شروع ہو رہا ہے۔ یہ اشتیاق احمد نام ہے، آپ دیکھ لیں، اور کہانی کا نام ہے ہول لاک طوفان۔ تو یہ تیسرا پارٹ شروع ہو رہا ہے، ابھی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ قصہ سیدنا نوح علیہ السلام، صحیح ہے، اور یہ تیسرا پارٹ شروع ہو رہا ہے، اور یہ اسی کا پارٹ ہے، سلسلہ قصص الانبیاء کا تیسرا پارٹ ہے۔ تو ہم ابھی پڑھتے ہیں پیش لفظ۔ راستے سے بھٹک جانا کوئی بڑی بات نہیں، آدمی ٹھوکر کھائی جاتا ہے، گزش ہوئی جاتی ہے، لیکن راہ سے بھٹک جانے کے بعد اسی راستے کو سیدھا راستہ سمجھ لینا، اپنے آپ کو سچائی پر مان لینا، بہت بڑی گمراہی کی بات ہے۔ اللہ کے نیک بندے انسانوں کو اسی گمراہی سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن کتنے تعجب کی بات ہے، وہ انسان ساری زندگی جس بات کی دعوت دیتے رہے، جس چیز سے روکتے رہے، لوگوں نے وہی چیز اختیار کی، اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ اللہ کے اس بندے نے ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے، اور سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ ایک اللہ کو ماننے والوں کو اللہ کا شریک بنا ڈالا۔ ان کی تصویروں کی پرستش شروع ہو گئی، ان کی تصویریں بتوں میں بدلیں اور بتوں کی پوجا شروع ہو گئی، جو کہ سراسر شرک تھا۔ شرک ایسا جرم ہے جس کی معافی اللہ کے دربار میں نہیں ہے۔ دوسروں کو معبود بنانے والے، اللہ کے شریک بنانے والے ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ آج جب کہ چاروں طرف ہمیں مسلمان نظر آتے ہیں، شرک پر اسی روپ میں ہمارے سامنے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کے دین کو پھیلانے کا کام کیا، ان کی قبروں کو ہم نے سجدہ گاہ بنا لیا۔ لاکھوں لوگ دلی مرادیں پوری ہونے کی آرزو لیے ان کے مزاروں کے چکر کاٹتے ہیں۔ اللہ کے حضور سر جھکا کر مانگنے کی بجائے ان بزرگوں کو اللہ کا شریک اور مددگار ٹھہرانے پر تلے ہوئے ہیں۔ دین کے نام پر دکانداری چمکانے والوں کے آستانوں پر لوگ درجوگ جاتے ہیں، ان کی ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کرتے ہیں، حتیٰ کہ غیر انسانی کام تک کر گزر جاتے ہیں۔ ان کے باوجود ہم خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے ماننے والوں میں شامل کرتے ہیں۔ شرک کرنے والے تو اللہ کی نافرمانی میں شامل ہوتے ہیں، اللہ کے فرما برداروں میں ہیں، اللہ کے فرما برداروں میں نہیں۔ سابقہ قومی کی تاریخ گواہ ہے کہ شرک کے جرم میں نہ انہیں زمین پر جگہ ملی، نہ آسمان پر پناہ، انہیں عبرتناک انجام سے کوئی نہیں بچا سکا۔ یہ کہانی ہولناک طوفان ایسی ہے، ایک قوم کی کہانی ہے جو شرک کی گمراہی میں مبتلا تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنی طویل عمر ان کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے گزاری، لیکن ان کی کوشش اور جد و جہد ناکام رہی۔ ان پر گنتی کے چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا، بلکہ وہ ڈٹائی کے ساتھ اس عذاب کو طلب کرتے رہے جس سے اللہ کے نبی انہیں ڈراتے آ رہے تھے۔ ہولناک طوفان کی صورت میں عذاب آ گیا۔ اس طوفان میں اللہ کا انکار کرنے والے، شرک کرنے والے روئے زمین میں فنا ہو گئے، زمین پر گنتی کے چند لوگ باقی رہ گئے۔ یہ کہانی اسی عذاب کی کہانی ہے، اس میں ہم سب کے لیے بھی بڑا سبق یہاں ہے۔ سو بھائی شروع کرتے ہیں۔ یہ تھا، اس کی ساری ڈیٹیل بتائی تھی کہ اس کہانی میں ہے کیا۔ تو اب کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم یہ پیش لفظ پڑھا تھا ہم نے، اب کہانی ہم شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں سے کہانی شروع ہو رہی ہے، آپ غور سے توجہ سے سنیے گا۔ سو گائس، میں ابھی پڑھنے والا ہوں۔ جواد اور فواد خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئے، بستوں کو ان کی جگہ پر رکھتے ہوئے پرجوش انداز میں پکارے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب گھر والے بولے۔ پھر ان کی والدہ نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کیا، آج کوئی خزانہ مل گیا ہے کیا؟ اتنے خوش تو تم پہلے کبھی نظر نہیں آئے۔ آپ کا خیال 100% درست ہے، جواد نے بلند آواز سے کہا۔ کیا مطلب؟ گویا تمہیں واقعی کوئی خزانہ مل گیا ہے؟ جی بالکل یہی بات ہے، اس خزانے سے ہم اس وقت تک بے خبر تھے، اور مجھے افسوس ہے ابو، آپ سب بھی آج تک بے خبر ہیں۔ اس پر حیرت بھی ہے،
او ہو، آخر تم کس خزانے کی بات کر رہے ہو بھائی؟ کچھ پتہ تو چلے۔ جی میں بتاتا ہوں، ہمارا ایک دوست ہے نذیر احمد، آج جمعرات ہے نا، یہاں تک کہ کہہ کر جواد نے ان کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارا ایک دوست ہے نذیر احمد، آج جمعرات ہے نا؟ جی ہاں، انہوں نے اسکول سے نکلتے وقت یہی کہا تھا۔ آج جمعرات ہے، تم دونوں بھی میرے ساتھ دربار پر چلو۔ دربار کیا مطلب؟ سب گھر والے ایک ساتھ بولے۔ جی، بڑی سرکار کے دربار پر۔ اس نے بتایا کہ وہ تو ہر جمعرات کو بڑی پابندی سے بڑی سرکار کے دربار پر حاضری دیتا ہے۔ اس کے ماں باپ، بہن بھائی سبھی جاتے ہیں اور بڑی سرکار سب کی جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ اللہ کی کتنی مخلوق دن رات وہاں جاتی ہے اور اپنی مرادیں پاتی ہے۔ نذیر احمد کی یہ باتیں سن کر ہم بھی اس کے ساتھ بولے۔ اور کیا بتائیں ابا جان، وہاں کی رونقوں کی کیا بات ہے! ہزاروں لوگ ان کے مزار کی طرف چاروں طرف ہاتھ باندھے با ادب کھڑے تھے۔ کوئی سجدے میں تھا تو کوئی کھڑا تھا، کوئی آنسو بہا رہا تھا تو کوئی جھولی پھیلائے بیٹھا تھا۔ پھر تم دونوں نے کیا کیا؟ ان کے والد کانپتی ہوئی آواز میں بولے۔ جی، آپ کی آواز کو کیا ہوا؟ جواد نے بوکلا کر کہا۔ تم میرے سوال کا جواب دو، انہوں نے کہا۔ ہم نے بھی وہی کیا جو نذیر نے کہا۔ پہلے اس کے مزار کے سامنے سجدہ کیا، پھر دیر تک ہاتھ پھیلائے دعا کرتا رہا۔ ہم نے بھی یہی کیا۔ نیکسٹ پیج پہ چاہتے ہیں۔ پھر گھر میں چٹاک پٹاک کی دو آوازیں گونجیں۔ ان کے والد نے انہیں ایک زوردار تماچا رسید کیا تھا۔ یہ کیا؟ ہم سے کوئی سنگین غلطی ہو گئی ہے؟ ابھی میں نے تم سے بہت نرم سلوک کیا ہے، اس لیے کہ لا علمی میں تم یہ کام کر گزرے ہو۔ تمہارا قصور اتنا نہیں جتنا میرا ہے۔ جی ہم سمجھے نہیں۔ میں نے تمہیں کبھی بتایا نہیں کہ ہمارے ملک میں کیا رجحان پیدا ہو چکا ہے؟ جن کاموں سے روکنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، اب ہم وہی کام کرنے لگے ہیں۔ قبروں کو سجدہ کرنا اور قبروں سے مرادیں مانگنا خالص شرک ہے۔ اس جرم کی معافی نہیں، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی سب گناہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ قبروں کو سجدہ کرنا اور بتوں کو الہ ماننا ایک ہی بات ہے۔ ہندو بتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور ہم جو خود کو مسلمان کہتے ہیں قبروں کو سجدے کرتے ہیں اور پھر بھی اپنے خیال میں مسلمان رہتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ رحم فرمائے۔ آپ کا مطلب ہے یہ سب کرنا شرک ہے؟ ہاں، خالص شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ابا جان، یہ شرک آخر شروع کیسے ہو گیا؟ یہ آج سے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے، بہت پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا تھا، بلکہ ان کے نبی بنائے جانے سے پہلے۔ تو پھر ہمیں اس کی تفصیل سنائیں تاکہ ہم اور ہم جیسے آئندہ شرک سے بال بچیں۔